یہ کہانی ہے ایک ایسے فیوچر کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان اپنی زندگی جی رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک ڈسکوری نے پوری دنیا پلٹ دی۔ سورج جیسا ایک جلتا ہوا آگ کا گولا زمین کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جلد ہی دو سورجوں کا قہر زمین پر ٹوٹ پڑا۔ گرمی، ریڈیشن اور غیر فطری گریویٹیشنل پل نے اربوں لوگوں کو ختم کر دیا اور پوری انسانی نسل خطرے میں آ گئی۔ یہ دوسرا سورج تقریباً 200 سال میں سولر سسٹم سے نکل جاتا تھا، مگر تب تک انسان کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ تو بچے ہوئے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے زمین کے اندر ایک پورا شہر بسایا، ایمبر، ایک ایسا انڈر گراؤنڈ شہر جو خود اپنے دم پر چل سکتا تھا۔ اس کا خوراک اور ریسورسز کا ذخیرہ پورے 200 سال چلنے کا حساب لگایا گیا تھا۔ اس کے بعد لوگ واپس اوپر جا سکتے تھے، مگر صرف ایک خاص راستے سے جو ایک میپ میں چھپا تھا۔ یہ راستہ راز رکھا گیا تاکہ کوئی وقت سے پہلے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ میپ اور ہدایات ایک ایسے لاکر میں بند کی گئی جو ٹھیک 200 سال بعد خود کھلنے والا تھا۔ یہ باکس ایمبر کے پہلے میئر کے پاس تھی اور میئر سے میئر کو منتقل ہوتی تھی۔ سب کچھ پلان کے مطابق چلتا رہتا ہے جب تک کہ ایک دن موجودہ میئر مر نہیں جاتا اور سیف کو بھلا دیا جاتا۔ بس یوں ہی 200 سال گزر جاتے ہیں اور باکس خود بخود کھل جاتا ہے، لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا اور یہ ایک کلوزٹ کے اندر بیکار پڑا رہتا ہے۔ ایمبر شہر کو ایک اکیلے جنریٹر سے بجلی ملتی ہے جو ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ ٹریجری میں رکھا ہوا کینڈ فوڈ کا ذخیرہ بھی خطرناک رفتار سے ختم ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں شہر کے سوشل اور کام کے ماحول سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ ہائی اسکول کے بعد ہر نوجوان کو رینڈم ڈرا کے ذریعے کوئی نہ کوئی کام سونپ دیا جاتا ہے۔ کوئی میل مین بنتا ہے، کوئی کھانے کے ساتھ کام کرتا ہے اور خوش قسمت لوگوں کو جنریٹر کی ذمہ داری ملتی ہے۔ اسی طرح نئی گریجویٹنگ کلاس میں ایک پرجوش نوجوان ہے جس کا نام ڈون۔ اسے ہمیشہ سے مشینز میں دلچسپی رہی تھی، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ایک مشہور میکینک ہے۔ ڈون بے تابی سے جنریٹر کی مرمت کا کام پانا چاہتا ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب اسے شہر کا میل مین بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی دوست ایک لڑکی ہے جس کا نام لینا ہے، جسے سٹی پائپ ہینڈلر بنایا گیا ہے۔ چونکہ بچپن سے لینا کا خواب میل مین بننا تھا، اس لیے ڈون خاموشی سے اس کے ساتھ کام بدل لیتا ہے۔ اس طرح وہ جنریٹر کے قریب رہ سکتا ہے کیونکہ شہر کی پائپ لائنز اسی علاقے کے ارد گرد بچھی ہیں۔ رات کو لینا خوشی خوشی اپنی دادی کو اپنے کام کے بارے میں بتاتی ہے۔ بوڑھی عورت کو خفیہ راستے کے بارے میں کچھ معلوم ہے، لیکن اسے ڈیمنشیا ہے اور وہ زیادہ تر باتیں بھول چکی ہے۔ لینا کے مرحوم باپ کو بھی اس باہر نکلنے کے راستے کے بارے میں کچھ اندازہ تھا جو اس کے آخری وائس میسج سے ثابت ہوتا ہے، جو وہ اس کی یاد میں سنتی ہے۔ اس نے وائس میسج میں باہر کی دنیا کو بہت ابہم طریقے سے بیان کیا ہے، جسے لڑکیاں اسے بکواس سمجھتی ہیں۔ کسی ایک موقع پر بیرو نامی شخص کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن شہر میں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا، تو لڑکیاں کبھی اس پر غور نہیں کرتی۔ اگلے دن لینا کا کام پر پہلا دن ہوتا ہے۔ وہ خوشی خوشی خط بانٹ رہی ہوتی ہے کہ اچانک زور کا شور سنائی دیتا ہے۔ ایک بے گھر آدمی کو پکڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ جھوٹی افواہیں پھیلا رہا تھا۔ یعنی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے شہر کے اندھیرے والے حصے میں بہت بڑے بڑے کیڑے دیکھے ہیں جہاں جانا منع ہے۔ کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، لیکن لینا کو ایک باڈی پارٹ ملتا ہے جو اس آدمی نے گرایا تھا، اور وہ بالکل کسی بڑے بیٹل کے سینگ جیسا لگتا ہے۔ دوسری طرف ڈون بھی اپنے کام کے پہلے دن پہنچتا ہے اور فوری طور پر زنگ آلود پائپس اور ٹوٹے ہوئے اسپیئر پارٹس دیکھتا ہے۔ اس کا باس ایک چڑچڑا بوڑھا آدمی ہے جس کا نام سل ہے، جو ساری زندگی اسی کام میں لگا ہے۔ وہ شہر کی پائپ لائنز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اسے اچھی طرح پتا ہے کہ سیلاب کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ سل چاہتا ہے کہ ڈون اپنا دماغ نہ لگائے کیونکہ شہر کے ورکرز نے سب کچھ آزما کر ہار مان لی۔ ڈون کو ایک مرے ہوئے ورکر کا ہیلمٹ دیا جاتا ہے، پھر اسے کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ وہ مینٹر کی باتیں ذہن میں رکھتا ہے، لیکن کوئی حل ڈھونڈنے کی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ اپنے لوگوں کو سیلاب میں مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بعد میں اس دن وہ سل سے پائپ لائن میپ چرا لیتا ہے اور ٹنلز ایکسپلور کرنے لگتا ہے۔ آخرکار وہ 351 نمبر کے کمرے تک پہنچتا ہے۔ یہ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ اس کمرہ میپ پر نہیں ہے اور بند ہے۔ ڈون فی الحال اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایکسپلور کرتا ہوا ایک اور اندھیرے اور پراسرار ٹنل تک پہنچتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا یہ کہاں جاتا ہے اور یہ ایکسپلور کرنا بہت خوفناک لگتا ہے۔ آگے چلتے چلتے ڈون شہر کے کھانے کے ذخیرے والے کمرے میں پہنچ جاتا ہے جو تقریباً خالی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے کھانے کا گارڈ لوپر پکڑ لیتا ہے۔ شہر میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس پر پہلے کھانے کے کینز چرانے کا الزام لگا تھا، لیکن سزا نہیں ہوئی تھی۔ پھر اچانک جنریٹر بند ہو جاتا ہے اور پورا شہر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ انجینئرز اسے عارضی طور پر ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ کام کے بعد اس رات لینا گھر آتی ہے تو اس کی پریشان دادی اسے کلوزٹ میں ایک باکس کے بارے میں بتاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پردادا وہی میئر تھے جو سیف کو آگے پاس کیے بغیر مر گئے۔
وہ آخرکار کلوزٹ چیک کرتی ہے اور برسوں پرانی سیف ملتی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کیا کرے۔ اگلے دن کام پر لینا کی ملاقات لوپر سے ہوتی ہے، جو کھانے کے سٹوریج کا بدنام گارڈ ہے۔ وہ اسے موجودہ میئر کو دینے کے لیے ایک خط دیتا ہے۔ میئر کی مینشن میں لینا کو ایک ڈرور بھرا ہوا کین سے ملتا ہے اور وہ میئر کو اسے چھپانے کی کوشش کرتے دیکھتی ہے۔ اس کی نظر اپنے پردادا کی ایک تصویر پر بھی پڑتی ہے، جس میں وہ وہی باکس پکڑے ہوئے ہیں جو اسے کلوزٹ میں ملا تھا۔ اس دوران لوگ کھانے اور دوائیوں کی کمی کے پہلے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ وہ آنے والے بڑے بلیک آؤٹ کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ لینا دون کو وہ بیٹل کا سین دکھاتی ہے جو اسے کل ملا تھا، اور دون ٹیکسٹ بک سے کنفرم کرتا ہے کہ وہ اصلی ہے۔ دون کے باپ ایسی چیزوں کے ماہر ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اس سوال سے جواب نہیں کہ بیٹل اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا شہر سے باہر کی چیزوں میں دلچسپی لینا بند کرے۔ باپ سے ناکام ملاقات کے بعد لینا ڈون کو سیف کے اندر کی چیزیں دکھاتی ہے۔ اس میں ایک چمکدار گلاس پلیٹ، کاغذ کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا اور کچھ عجیب نشانات۔ وہ پھٹے ہوئے کاغذ کو جوڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ اس پر شہر پر نکلنے کے راستے کی انسٹرکشنز ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بند دروازہ 351 استعمال کریں اور وہ راستہ ملے گا۔ دونوں ٹنلز میں چھپ کر مزید تحقیق کرنے جاتے ہیں، لیکن ایک لنگڑاتے ہوئے آدمی کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے اور راستے میں بہت سارے کھانے کے کینز گرا دیتا ہے۔ دون حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ وہ کھانا ہے جو شہر میں بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید تحقیق کرتے، ایک بہت بڑا سٹار نوزڈ مون ان پر حملہ کر دیتا ہے اور انہیں ٹنل سے بھاگنا پڑتا ہے۔ جب حالات تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو لینا کو دون کے ہیلمٹ پر اپنے باپ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، یعنی یہ وہی ورکر تھے جو یہ ہیلمٹ پہنے مرے تھے۔ دون بتاتا ہے کہ وہ پائپ لائنز میں کام کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ بعد میں لینا گھر جا کر اپنی خالہ لین سے باپ کی موت کے بارے میں پوچھتی ہے۔ لین بتاتی ہے کہ اس کا باپ شہر سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کا جنون رکھتا تھا اور اس نے سب سے چھوٹا راستہ دریافت کر لیا تھا، لیکن وہ مشن کے آخری حصے میں ڈوب گیا۔ لینا کو اپنے باپ کی موت کے المیہ کا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ہے جب اسے لوپر سڑک پر لنگڑاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ اسے ٹنلز والے شخص کی یاد دلاتا ہے اور وہ فوراً ڈون کو بتانے جاتی ہے۔ پھر دونوں آخر کار کمرہ 351 کا دروازہ کھولتے ہیں اور وہاں میئر کا اپنے لیے جمع کیا ہوا کھانا بھرا ہوا پاتے ہیں۔ یہ اتنا ہے کہ اس کی پوری زندگی چل جائے، جبکہ اس کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ دونوں سوتے ہوئے میئر کو نہیں جگاتے اور لینا کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ اس کے باپ کی ریکارڈنگ دوبارہ سنتے ہیں اور اس بار ڈون میسج میں ذکر کردہ بیرو کو اپنے باپ کے طور پر پہچانتا ہے۔ وہ بوڑھے کے پاس دوڑتا ہے اور ٹنلز اور لینا کے باپ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیرو اور لینا کے باپ نے مل کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے اور بیرو کے قریبی دوست اس جنون کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے، اس لیے وہ ڈون کو مشن کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے تاکہ ان کا بیٹا بھی اسی راستے پر نہ چلے۔ ڈون اپنے باپ کی پریشانی سمجھتا ہے، لیکن یہ کام پورا کرنے کی ضد پر ہے جو انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس میپ اور باکس کی مدد ہے جو پہلے نہیں تھی۔ دوسری طرف لینا میئر کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پکڑی جاتی ہے۔ عین اسی وقت بتیاں گل ہو جاتی ہیں، جس سے اسے موقع ہے کہ وہ میئر کا بیج چرا کر بھاگ جائے۔ وہ اور ڈون مطلوب مجرموں کی لسٹ میں ہے اور کہیں جانے کی جگہ نہیں۔ ایسی صورتحال میں وہ ایک خاص وہیکل لے کر جنریٹر کے کمرے کی طرف بھاگتے ہیں۔ پھر وہ چرائے ہوئے میئر کے بیج اور باکس میں ملی گلاس کو ملا کر ایک کی بناتے ہیں جس پر جنریٹر کا نشان ہے۔ انہیں لگتا ہے یہ کمرے کی کی ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ لینا انسٹرکشنز کو غور سے پڑھتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ انہیں لاکر کے پیچھے کچھ ڈھونڈنا ہے۔ چیک کرنے پر ایک لاکر کے پیچھے ایک خفیہ چیمبر نکلتا ہے جس میں کئی اور خالی لاکرز ہیں۔ ان کا مقصد معلوم نہیں، لیکن اگلی انسٹرکشن کہتی ہے کہ ایک ویل کو کلاک وائز گھماؤ۔ جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں، لاکرز ایک قطار میں آ کر جنریٹر کے کمرے کی طرف سرک جاتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ آخر کار کھل جاتا ہے اور ان کے سامنے ایک زیر زمین دریا ہے جو ایک بہت بڑی مشین سے جڑا ہوا ہے۔ لاکر دراصل چیزیں رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ انسانوں کو سطح زمین تک لے جانے کے لیے بنی کشتی ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے پہلے ایک بہت بڑے ویل کے اوپر پانی کی سطح بلند کرنی ہوگی جو دریا کا راستہ روک رہا ہے۔ وہ اگلی انسٹرکشن پڑھتے ہیں جو انہیں ایمرجنسی کنٹرول روم میں جانے کو کہتی ہے۔ بیج آخر کار کی کے طور پر کام آتا ہے اور وہ اس چیمبر میں داخل ہوتے ہیں جس میں پوری مشینری کو کنٹرول کرنے والے لیورز اور بٹنز ہیں۔ وہ انسٹرکشن کے مطابق ویل ایکٹیویٹ کرتے ہیں جس سے پانی کی سطح آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے، لیکن پلان اس وقت الٹا پڑ جاتا ہے جب اچانک دباؤ کی وجہ سے شہر کی بتیاں پہلے بہت تیز جلنے لگتی ہیں اور پھر جل کر بجھ جاتی ہیں۔ جب پائپ لائنز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور شہر پر سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے تو لوگ اور بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ میئر سمجھتا ہے کہ یہ آخر ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے واٹر پروف چیمبر میں چلا جاتا ہے، لیکن کرما اسے وہیں آ پکڑتا ہے جب ایک بہت بڑا مول اس پر حملہ کر کے باقی سب سے پہلے اسے مار دیتا ہے۔
अचानक व्हील काम करना बंद कर देता है और पाइपलाइन वर्कर सल दिन बचाने आ जाता है। वो व्हील ठीक कर देता है, लेकिन उसे एक लीवर को मुसलसल पकड़े रहना पड़ता है ताकि ये चलता रहे। ये इंतहाई ख़तरनाक काम है, लेकिन वो समझता है कि यही वाहिद तरीका है जिससे लोगों की जानें बच सकती है। व्हील ठीक होते ही पानी की सतह फ़ौरन बढ़ने लगती है और डून को मजबूरन सल को वहीं छोड़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। इसके बाद डून, लीना और उसकी छोटी बहन लॉकर की कश्ती पर बैठ जाते हैं और एक बड़ी लहर उन्हें व्हील से ऊपर और दूर ले जाती है। तीनों अंधेरे और खौफनाक टनल से गुजरते हैं, बस ये उम्मीद लिए कि सब खत्म होने पर जिंदा हो। वो तकरीबन हिम्मत हार बैठते हैं जब एक खड़ी ढलान से नीचे सरकते हैं, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो खुद को एक तालाब में पाते हैं। कुछ मीटर दूर एक चमकदार दरवाज़ा है जो आखिरकार उन्हें ज़मीन की सतह पर ले जाता है। दोनों इतने खुश नहीं होते जितना होना चाहिए, क्योंकि रात है और उन्हें लगता है बाहर भी अंदर जैसा अंधेरा है। लेकिन फिर वो पहली बार तुलू आफ्ताब देखते हैं और उनकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ज़मीन फिर से रहने के काबिल है और वो आखिरकार एक भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं। अचानक उनकी नज़र एक परिंदे पर पड़ती है और वो उसके पीछे चलकर एक बहुत गहरे गड्ढे तक पहुंचते हैं। इस ऊंचाई से उन्हें एम्बर शहर की हल्की सी झलक दिखाई देती है, लेकिन उनकी आवाज़ नीचे तक नहीं पहुंचती। आखिरी हल के तौर पर वो मैप और अपना पैगाम एक पत्थर से बांधकर अंदर फेंक देते हैं। खुशकिस्मती से डून के बाप को ये पैगाम मिल जाता है और पूरे शहर की जान बच जाती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने का शुक्रिया।